کرتے ہیں. جی کرامت اللہ واری صاحب ویلکم بیک. آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں جانے سے پہلے جو میرے دماغ میں خدشہ ہے بہت بڑا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جنرل آصف منیر کا بڑا امتحان ہے. یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان حالات سے کس طرح سے نبرد آزما ہوتے ہیں. پہلی بات میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ باجوہ کی باقیات اپنی جگہ موجود ہیں اور اسی لیے میں یہ کہا تھا کہ آصف منیر کا امتحان یہی ہے کہ وہ باجوہ کی باقیات کو کب تک اپنی جگہوں پر برقرار رہنے دیتے ہیں اور کب ان سے نبٹتے ہیں. اس لیے کہ باجوہ کی باقیات کو ان کے مناصب سے، ان کے مسندوں سے، ان کے عہدوں سے ہٹائے بغیر پاکستان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا. وہ جو ہم وسطیت کرتے تھے، جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ سب اسی فیشسٹ ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر پاکستان میں کوئی اور مثبت تبدیلی نہیں ہوگی. تو آصف منیر کا بڑا امتحان ہے. بالکل میں ایک حد تک اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھ کسی حد تک بندھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو منصب سنبھالا ہے، پاکستانی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے، تو اگر وہ اس نقشے کو درست نہیں کر سکتے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہے. ہاں مطلب ان کی ٹریننگ اور وہ سب تو نہیں. آئی ہوپ کہ ہی از ویری کمپیٹنٹ. جی بالکل. نہیں بالکل ان کے متعلق جو خبریں ہیں وہ اچھی ہیں اور اس سے یہ آس بنتی ہے، یہ توقع پیدا ہوتی ہے کہ وہ جلد سدھار کی کارروائیاں کریں گے. لیکن ابھی تک دکھائی نہیں دی. تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. تاحال ہمیں زمین پر حقائق جو پیدا ہو رہے ہیں ان سے یہ کوئی امید نہیں بنتی کہ وہ باجوہ کی روش سے اپنا رستہ الگ کرنا چاہتے ہیں. وہ کلچر، وہ جو کلچر ہے نا، مائٹ از رائٹ، وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو پاکستان کی سالمیت پر کاری زد پڑے گی. یہ جو افغانستان میں جو کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو شے مل رہی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرون خانہ گڑبڑ ہے، وہاں افراتفری ہے، وہاں انتشار ہے. لہذا یہ تو عام سی بات ہے نا کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے گا. اور دوسری جانب پھر وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو تو موقع ملے گا کہ بھی یہ اس بارڈر پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں مدد کرنے کے لیے آنا پڑے گا. امریکہ کے حق میں تو یہ بات جاتی ہے کہ اگر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہ تو امریکہ کے لیے ایک جواز بن جائے گا. بالکل کہ وہ پھر سے افغانستان کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کر سکے. تو ہمیں اب اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں، ان کے نیوٹرل رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا پھر اب یہاں پہ یہ بات پھر واپس جو آپ نے جہاں سے شروع کی تھی 16 دسمبر کے حوالے سے، کہ اس وقت کی اگر سچویشن کو دیکھا جائے، جس طرح سے وہ معاملات طے ہوئے، جس طرح وہ فیصلے ہوئے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر اور بڑی بات کو بالکل چھوٹا سمجھ کر وہ علیحدہ ہو گیا مشرقی پاکستان. اسی طرح سے اگر کہہ لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ امریکہ کی ضرورت کیا ہے، اس کو تو یہاں پہ ایک بیس چاہیے نا، اصل میں اڈا ایک چاہیے، اور اس کو پورے پاکستان پر اتنے بڑے علاقے پر تو ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اس کو ایک حصہ کافی ہوگا. تو اس کی مطلب بلا سے کہ وہ ٹوٹے رہے کتنا بچے، ان کو ایک حصہ یہاں پہ اپنے استعمال کے لیے مل جائے. ان کا اصل ہدف تو بلوچستان ہے نا. وہ بلوچستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو کمزور کر کے بلوچستان میں اپنے پنجے گاڑنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسپیشلی جب وہ چائنا کا جب وہاں وہ سب چل رہا تھا، یہ جو کہہ لیجیے جو پروجیکٹ بھی پہلے چل رہا تھا،
اس وقت بھی ساری جو ارد گرد بھی جن لوگوں کو زیادہ پسند نہیں پاکستان کی کوئی ترقی، ان کی بھی یہی آوازیں تھیں اس کے خلاف. اور بلوچستان میں گڑبڑ کر کے ایک طرف تو وہ ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو ناکام بنا دیں گے. جی بالکل. اور دوسرے بلوچستان چونکہ ایران سے ملحقہ علاقہ ہے، لہذا ایران پر نظر رکھنے کے لیے اور ایران کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے بلوچستان سے بہتر تو کوئی جگہ ہوئی نہیں. بالکل. اور پھر یہ سارا ہی ریجن ہی ظاہر ہے ان کے لیے جو بھی انہوں نے اس میں بیٹھ کے جو بھی ریجن میں جو بھی کاروائیاں کرنی ہیں ان کو ایک بیس مل جائے گی. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو میجر عادل راجہ جو ایک آپ نے سنا ہو ان کا ویلاگ شاید، وہ انہوں نے پچھلے دنوں یہ بات کی جب یہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ گئے تھے ہاسپٹل میں ارشد شریف کی والدہ کو وزٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بات سامنے آئی کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ قتل میں شامل ہیں ان کو وہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے. انہوں نے کہا، میجر عادل راجہ نے کہا کہ یہ آدھی بات بتائی گئی ہے، جو پوری بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جنرل عاصم منیر، ان کی بیگم اور ایک اور خاتون اور ایک اور شاید خاتون، کچھ یہ 3-4 لوگوں کا گروپ گیا اور ان سب نے وہاں جا کر ان کی والدہ کو، جہاں ان کی بچی بھی موجود تھی ارشد شریف کی اور بھی کچھ لوگ موجود تھے رشتہ دار، وہاں پر انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ یہ جو کچھ تم لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، جن لوگوں کو تم لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، جن پہ تم لوگ الزام لگا رہے ہو، وہ بالکل غلط ہے، وہ لوگ ایسا بالکل نہیں کر سکتے. تو یہ یعنی ان کو ایک طرح سے یہ ان کے دماغ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. ارشد شریف کے جو والدہ ہیں اور ان کی وہ بالکل بڑے، میں نے دیکھا ہے اس اتنے بڑے صدمے میں وہ اتنے اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ بڑے مختلف سے لوگ ہیں، حوصلے والے، تو وہ اتنی آسانی سے تو بہکیں گے نہیں. پھر ارشد شریف نے کچھ معلومات ان کو دی ہوں گی. تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی اس لحاظ سے، اور بڑی اس میں کمزوری دکھائی دی کہ اتنے بڑی پوزیشن پر ہو کر آپ اس قسم کی اجازت کیسے دیں گے، چاہے آپ چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو، کہ خواتین بھی ساتھ گئیں اور وہ جا کے ان کو اور بار بار قائل کرنے کا انہوں نے کوشش، کہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ گئے جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا، جن پہ الزام لگایا تھا وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ گئے تھے، یعنی جو ایک اس میں شامل ہے الزام. اسی لیے تو میں شروع میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی موجودہ کمانڈر ان چیف کے رویے میں. وہ بالکل منوعن اسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو قمر باجوہ کا تھا. اور دیکھو یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے، میں نے وہ میجر عادل راجہ کا وہ ویلاگ سنا تھا، میں دیکھا تھا، میں نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں تو ارشد شریف کی والدہ کی جان کی سلامتی کی فکر ہے، اس لیے کہ وہ مستقل اس بات پہ اصرار کر رہی ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو وہ نام دیے ہیں جو ارشد شریف کے قتل کے ذمہ دار ہیں، اور ان ناموں میں سر فہرست قمر باجوہ کا نام ہے. جی بالکل. تو یہ آرمی بڑا خوفناک. ہاں لیکن پاکستان کی فوج کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جرنیلوں کا، یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تم کسی بہتری کی توقع نہیں رکھ سکتے. یہ تو صحیح بات ہے. اور یہ لیکن اب یہ پھر کس کروٹ بیٹھے گی بات، کیونکہ وہ تو مائنڈ سیٹ تو اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوگا. دیکھیے وہ عادت ہے، اور جہاں آپ کو اتنی حکمرانی کی عادت پڑ جائے، اتنی شہنشاہی کی عادت پڑ جائے، پھر اس کا جواب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو اب اپنی تقدیر خود بدلنی ہے، اس دن حالات بدل جائیں گے. یہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ کسی قوم کے حالات، اور خاص طور پہ ایسے بگڑے ہوئے حالات جو پاکستان کے ہیں، یہ انتخابات کے ذریعے سے تبدیلی کا عمل نہیں آتا.
اگر تبدیلی آئے گی تو وہ صرف انقلاب کے ذریعے سے آئے گی، عوام سے ہی آئے گی. آپ یہ دیکھیے کہ جب صدر ایوب کے زمانے میں بھی جب وہ ان کے خلاف سڑکوں کے اوپر یہی نعرے لگے تھے تو آج آپ بتا رہے ہیں باجوہ صاحب کے لیے، اور اس کے بعد ہی وہ چھوڑ کر گئے تھے اپنا اقتدار، تو وہی نوبت اب آ چکی ہے. تو اب حالانکہ یہ تو وہ بھی نہیں تھے، ماشاء اللہ بھی نہیں تھی. پاکستان کے عوام کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. وہ نکلے بھی ہوئے ہیں، مگر عمران خان کا جو یہ ایک ہے، جو میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے کہ وہ قانون اور آئین کے انڈر رہ کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے وہی سکھا دی ہے پوری قوم کو. تو قوم اپنے ہاتھ میں کوئی قانون نہیں لے رہی، کوئی دیکھیے کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے. تو اس صورت میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو تو پتہ یہ پرامن وہ ہو رہا ہے، اشتعال بھی نہیں ہے اور اشتعال ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر یہ کس طرح سے سالو ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہ تو لیکن دیکھو نا، صبر کی بھی تو انتہا ہوتی ہے کوئی. عوام کب تک نعروں سے بہلتے رہیں گے؟ کب تک وہ عمران کے اس بھروسے پہ رہیں گے کہ ٹھیک ہے میں پروگرام دوں گا، میں یہ اعلان کروں گا. عمران نے بھی تو غلطیاں کم نہیں کی ہیں. سب سے بڑی غلطی تو عمران نے یہ کی کہ جب ایک بار قمر باجوہ کا کردار ان کے سامنے کھل کے آ چکا تھا، تب انہوں نے اپنے اختیار کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہاں، اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ جو عمران خان ابھی بھی بار بار کہتے ہیں کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی. آپ یہ دیکھیے، میں عمران خان کے دماغ کو یوں پڑھ سکتی ہوں کہ وہ کیا ان کا مزاج ان کے آڑے آتا ہے. انہوں نے ایک بات کہی، اگر آپ کو یاد ہو، ایک انٹرویو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے خلاف قتل کا منصوبہ بنا ہوا ہے، مجھے معلوم تھا کون لوگ بنا رہے ہیں، اور یہ مجھے قریب 2-3 مہینے سے پتا تھا، سپٹمبر میں بنا تھا. مگر کہتے ہیں پھر ہنسے جس طرح سے نا، معصوم سی، کہتے ہیں مگر مجھے سچ مچ یقین نہیں تھا کہ یہ ایسے کریں گے. بھائی وہ تو ابھی اس وقت تو صورتحال کیونکہ وہ بہت فرق دماغ کا آدمی ہے. میں تو سوال اس دور کا کر رہا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھے اور جب باجوہ کی ساری حرکات و سکنات واضح ہو چکی تھی. عمران کو تو یہ ان کی عمران خان کی یہ کمزوری ہے، کیونکہ عمران خان اس طرح نہیں سوچتے. یہ بالکل کمزوری ہے. یہ ایک قائد میں یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے. یہیں پہ مار کھاتے ہیں وہ، بالکل تھرو آؤٹ جہاں مار کھا رہے ہیں وہ اس بات کی مار کھا رہے ہیں کہ وہ جو ایک جنگجو پن بھی ہوتا ہے نا جو ایک قائد میں، وہ نہیں ہے ان میں. ایک مطلب دلیر ہے، وہ جان پہ کھیل سکتے ہیں لیکن وہ اسٹرانگ فیصلے ایسے نہیں لیتے.